ہے میں نے اور آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تو دیکھ نہیں رہا اس لیے ہم جو کرتے رہیں. لیکھیے ایک امیر آدمی ہے, ایک ایم پی ہے, سردار ہے, 8-10 گن مین پھرتے ہیں تو کوئی کسی کو جرت نہیں ہوتی اس کے قریب آنے کی. میں نے اور آپ نے کبھی غور کیا ہے میری اور آپ کی کتنی سخت سیکیورٹی ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب سے پہلی سیکیورٹی میرے بندے کی میں خود کر رہا ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اے میرے بندے تم جہاں کہیں ہوتے ہو فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. اب دیکھو میں گھر کے اندر ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے, میں کمرے میں ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے, میں سفر میں ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے, میں حضر میں ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے, میں باہر جنگلات میں ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے, میں شہر کے اندر ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے, میں کسی چک کے اندر بیٹھا ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے, میں اکیلا بیٹھا ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے, میں پوری جماعت میں بیٹھا ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اے میرے بندے تیرے دل کے اندر جو بات آتی ہے, دماغ کے اندر جو بات آتی ہے ابھی تو زبان پہ وہ لاتا نہیں ہے, میں تو اس کو بھی جانتا ہوں. یہ اتنی سخت سیکیورٹی ہے کہ ہر وقت یہ سیکیورٹی میرے اور آپ کے ساتھ پھر رہی ہے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہوتی. اگر اس پر بھی تمہیں یقین نہیں تو پھر دوسری سیکیورٹی بھی ہے, اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہارے کندھوں پر 2 میں نے نگران بٹھائے ہوئے ہیں, ایک دائیں کندھے پر فرشتہ ہے, دوسرا بائیں کندھے پر فرشتہ ہے. دائیں کندھے پر بیٹھا ہے فرشتہ, وہ تمہاری نیکیاں لکھ رہی ہے. اور لیکن نیکیاں بھی کیسے, نیکی کا ارادہ کرتے ہو, نیکی کرتے نہیں ہو, نیکی کے ارادے پہ بھی تمہاری نیکی لکھی جاتی ہے. اور جو بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا ہے یہ بھی تمہاری نگرانی کر رہا ہے. جب تم برے اعمال کا ارادہ کرتے ہو گناہ نہیں لکھا جاتا, برا عمل کر لیتے ہو پھر بھی گناہ نہیں لکھا جاتا. یہ بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا فرشتہ دائیں کندھے والے فرشتے سے پوچھتا ہے میں اس کے گناہ کو لکھ لوں, جو اس نے گناہ کیا. وہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جا, ممکن ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ معافی مانگ لے, اگر معافی مانگ لے تو پھر گناہ نہیں لکھا جاتا, اگر معافی نہیں مانگتا پھر اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے. تو کیا فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَعْلَمُونَ, فرمایا کہ تمہارے اعمال کو لکھنے والے تمہارے کندھوں پر سیکیورٹی ہے جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. اگر اس پر بھی تمہارا یقین نہیں ہے تو تیسری سیکیورٹی میرے اور آپ کے جسم کے اعضاء ہیں, یہ میری اور آپ کی سیکیورٹی کر رہے ہیں. ہر وقت نگرانی کے اندر میرے اور آپ کے جسم کے اعضاء ہیں, یہ جن سے میں اور آپ برے اعمال کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ, اے میرے بندے تجھے کیا ہو گیا جب تو برا عمل کر رہا تھا تو نے یہ نہیں سوچا کہ جن ہاتھوں سے, جن پاؤں سے, جن اعضاء سے میں برا عمل کر رہا ہوں یہی اعضاء کل قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ, یعنی جسم کے اعضاء کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں میرے اور آپ کے خلاف بولیں گے. اليوم نختم على افواہہم, فرمایا منہ پر مہر لگا دی جائے گی. اس وقت جن ہاتھوں سے, جن اعضاء سے میں نے اور آپ نے گناہ کیے یہ اعضاء میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے. چوتھی سیکیورٹی کیا ہے یومئذ تحدث اخبارہا, اے میرے بندے جس زمین پر تو چلتا ہے کل قیامت کے دن یہی زمین تیرے بارے میں گواہی دے گی. اگر تو نے جس ٹکڑے پر نیک اعمال کیے وہ ٹکڑا تیرے نیک اعمال کی گواہی دے گا, جس زمین کے ٹکڑے پر تو نے برے عمل کیے کا وہی ٹکڑا تیرے بارے میں برائی کی گواہی دے گا. تو اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود بھی تو میری نافرمانی کرتے ہے, تو میری اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا, میرے حکم کو نہیں مانتا, میرے نبی کے طریقے کے مطابق تو زندگی نہیں گزارتا. تو نے کیا سمجھا ہے میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا؟ انبیاء کی ذات جب اس دنیا کے اندر نہیں رہی تیری کیا اوقات ہے, تو کیسے اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو چانس دیا ہے. اسی لیے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ سانس ہے تو چانس ہے, سانس ختم تو چانس ختم. آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے, لڑکپن ہے. اب نماز کا حکم ہے, نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا, وقت پڑا ہے, جوانی ہوگی پھر عبادت کروں گا, جوانی آئی پھر مجھے ٹائم نہیں ملا, میں کہتا ہوں ابھی عمر بڑی پڑی ہے, پھر جب بڑھاپا آئے گا پھر نیکیاں کروں گا. یعنی وقت گزرتے گزرتے اپنی جان دے بیٹھتا ہوں, اپنی زندگی دے بیٹھتا ہوں, لیکن اللہ کو راضی نہیں کرتا, اللہ کے نبی کو راضی نہیں کرتا,
गिरामी कदर सामीन, मैं और आप इस दुनिया के अंदर आए, मुझे और आपको अल्लाह ने भेजा है, वक्त दिया है, मैं अल्लाह की इताअत करूं, आप भी अल्लाह की इताअत करें। मैं और आप दुनिया से नफरत करें, दुनिया की चीजों से नफरत करें। अल्लाह की कसम, जब मैं और आप दुनिया की चीजों से नफरत करेंगे, दुनिया के पीछे नहीं भागेंगे, तो फिर याद रखिए दुनिया मेरे और आपके पीछे भागेगी। मैं और आप अगर दुनिया के पीछे भागेंगे तो दुनिया मेरे और आपके हाथ नहीं आ सकती। तो इसीलिए दुनिया से मोहब्बत करने की बजाय, दुनिया की चीजों से मोहब्बत करने की बजाय अमाल से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में लग जाइए। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में लग जाइए। दीन के अंदर सुकून है, दीन के अंदर राहत है। अगर मैंने और आपने दीन पर जिंदगी ना गुजारी तो बेसुकूनी के अंदर जिंदगी गुजारेंगे। बड़ी कोठियों वाले हैं, आलीशान महल्लात हैं, गाड़ियों के अंदर फिरते हैं। रब्बे काबा की कसम, अगर वो दीन पर नहीं चल रहे, उन्हीं से पूछो, वो कहेंगे सुकून नहीं है। गाड़ियों के अंदर फिरने वाले, कोठियों में रहने वाले, रात को नशे की गोलियां खाकर सुकून की नींद सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुकून नहीं मिलता। इधर देखो, फकीर लोग हैं, चटाई पर सोने वाले तलबा हैं, मदरसे के अंदर रूखी सूखी खा के जिस वक्त सोते हैं तो खराटे मार मार के सो रहे होते हैं। अरे तबलीग वालों को देखिए, बैठे हैं, बयान करने वाला बयान कर रहा है और वो सामने बैठे हैं, तो बैठे बैठे खराटे मार रहे हैं। वजह क्या है? दीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में लगे हुए हैं, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, आमाल साले इख्तियार करते हैं। कुरान की तिलावत का मौका मिलता है, कुरान की तिलावत में लग जाते हैं। नवाफिल का मौका मिलता है, नवाफिल पढ़ने में लग जाते हैं। तस्बीहात पढ़ने का मौका मिलता है, तस्बीहात पढ़ने में लग जाते हैं। इसलिए सुकून अल्लाह ने दीन में रखा है। अल्लाह ने सुकून दुनिया की चीजों के अंदर नहीं रखा। दुनिया की चीजों से दुनिया की चीजों वालों से पूछो तो सही, क्या तुम्हारे मोहल्लात के अंदर सुकून है? क्या तुम्हारी गाड़ियों के अंदर सुकून है? वो कहते हैं हमारे पास गाड़ियां भी हैं, मोहल्लात भी हैं, आलीशान कोठियां भी हैं, नौकर चाकर भी हैं, गनमैन भी आगे पीछे फिर रहे हैं और दुनिया की तमाम आसाइशें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन वजह क्या है? दीन पर हमने जिंदगी नहीं गुजारी, इसलिए हमें सुकून नहीं मिल रहा। अगर तुम सुकून चाहते हो, अगर राहत की जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो फिर अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के हुक्म को मानो। अल्लाह ने जिन कामों से मना किया है उन कामों से रुक जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया उस काम को करो।